اور دولت اور دنیا کے اسباب کے سلسلے میں انسان چند چیزوں کے تعلق سے دھوکے میں چند طرح سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ پہلا دھوکہ تو یہ ہے، بندہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ پیسہ اور یہ دولت یہ ہماری جاگیر ہے، اس کے ہم مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں اس کو حاصل کریں اور جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، اس سلسلے میں ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ یہ پہلا دھوکہ ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑے وضاحت کے ساتھ ہمیں جو کچھ مال دیا ہے اس کے بارے میں صاف اعلان فرما دیا کہ یہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، تم اس کے اصلی مالک نہیں ہو، بلکہ اس کے اصل مالک ہم ہیں، اور ہم نے بطور امانت کی اور حفاظت کی اور صحیح جگہ میں استعمال کرنے کے لیے تم کو عطا کیا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں تو بڑی اچھی مثال سے اس کو اس طرح سمجھا دیا کہ پڑھا لکھا تو کیا ان پڑھ انسان بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے اور کسی صاحب کے پاس پیسہ ہے، پیسے والے کو گاڑی کی ضرورت ہے اور گاڑی والے کو پیسے کی ضرورت ہے، دونوں میں بات چیت ہو گئی، آپ نے گاڑی بیچ دی، پیسہ لے لیے، اب آپ کی گاڑی پر کوئی دعوی نہیں ہے، اور جس نے گاڑی خریدی ہے انہوں نے جو پیسہ دیا اس پیسے پر اب ان کی کوئی دعوی نہیں ہے۔ اب آپ پیسے کے مالک ہے، وہ گاڑی کا مالک ہے، بات صاف ہے۔ اب اگر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہو اور اسی صاحب سے آپ گاڑی لے کر کہیں جانا چاہیں تو اس موقع پر اگر وہ کچھ شرائط رکھے تو وہ شرطیں آپ کو ماننی پڑے گی۔ مثلا وہ یہ کہے کہ آپ کشن گنج تک ہی جا سکتے ہیں، وہیں تک جا سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ وہ یہ کہے کہ آج ہی واپس آنا پڑے گا، تو اب آپ کو گاڑی لے کر آج ہی واپس آنی پڑے گی۔ یہ ساری شرطیں ماننی پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے اس چیز کو بیچ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب میں تخیل میں ایک بات سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں، گویا اللہ نے یوں کہا کہ بندو تمہارے پاس جان ہے اور مال ہے وہ بھی میری دی ہوئی، لیکن تمہیں چاہیے کیا؟ تو بندوں کی طرف سے مطالبہ ہوگا بھی مجھے جنت چاہیے اللہ، تو جنت میری ہے، تم اسے خریدو گے کہ جی میں خریدوں گا، تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ کیا ہے؟ کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو مال دیا ہے اور جان دی ہے، یہ جان اور مال بیچنی پڑے گی، وہ تم ہمارے حوالے کرو تب جنت تمہیں ملے گی۔ انسان راضی ہو گیا اور اپنی جان کو اور اپنے مال کو جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ مسلمان اللہ کے ہاتھ سودا کر بیٹھا، اور قرآن یہی کہتا ہے ان اللہ اشتری، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے من المؤمنین مسلمانوں سے، انفسہم اس کی جان کو، واموالہم اور اس کے مال کو، دے گا کیا؟ بان لہم الجنہ، بدلے میں اللہ اس مسلمان کو جنت دے گا۔ تو اب تو بات صاف ہو گئی ہے، ہمیں جنت لینی ہے تو یہ مال اور یہ جان ہماری ہے نہیں، یہ تو ہم نے بیچ دیے۔ اب میں تخیل میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے، اور اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے اور عبادت کے لیے جان کی بھی ضرورت ہے اور مال کی بھی ضرورت ہے۔ ان دونوں کے بغیر نہ دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب گویا اللہ سے اس مسلمان بندے نے کہا، یا اللہ بیچ تو دی میں نے جان بھی اور مال بھی، یہ ہے تو آپ کی، لیکن دنیا میں ہمیں ان دونوں چیز کی ضرورت ہے
آپ مجھے یہ دونوں چیزیں دے دیں استعمال کرنے کے لیے، جیسے وہ گاڑی والا مانگ کر لے جاتا ہے دوبارہ استعمال کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو بھائی یہ تو ہے ہماری ضرورت تمہیں ہے، اب میری طرف سے کچھ شرطیں ہیں، یہ شرطیں تمہیں ماننی پڑے گی، ان شرطوں کے ساتھ اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ یہ جان اور مال جو میں تمہیں دے رہا ہوں ایک خاص وقت تک کے لیے دے رہا ہوں، جیسے وہ گاڑی والا صرف شام تک کے لیے گاڑی دیتا ہے، ویسے یہ جان اور مال ایک خاص وقت کے لیے دیتا ہوں، بس اس کا ٹائم متعین ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بندہ تیار ہو گیا، جی اللہ ٹھیک ہے راضی ہوں۔ نمبر 2، دیکھو جی یہ چیز میری ہے، اب اس کو تم حاصل کرو گے، استعمال کرو گے تو اس کے استعمال میں مرضی میری چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی۔ اگر راضی ہے تو لو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ بندے خدا راضی ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے، یہ وعدہ عہد الستو میں ہر انسان کر کے آیا ہے، اس میدان میں کر کے آیا ہے اور کہہ دیا کہ آپ کی جان اور مال یہ آپ کے ہیں، آپ مجھے دے رہے ہیں، میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ لیکن انسان دنیا میں آیا اور اس وعدے کو بھول گیا ہے۔ یہ پہلا دھوکہ ہے مال کے بارے میں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، فقراء کو مسکین کو وہ مال جو تمہارے پاس اللہ کا مال ہے، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ مال اللہ، اللہ کا مال ہے۔ یہ بہت ساری آیات ہیں جو بتلا رہی ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے اصل مالک نہیں ہیں، اس کا اصل مالک اللہ ہے اور ہمارے پاس یہ بطور امانت کے ہے، ہمیں انہی شرطوں کے ساتھ اس امانت کو استعمال کرنا پڑے گا جو اللہ نے ہم سے یہ شرطیں لی ہے۔ یہ پہلا دھوکہ ہے۔ اور دوسرا دھوکہ یہ ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا اور یہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا اور اس کی زندگی میں بھی اضافہ کرے گا اور اس کی عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رہے گا۔ حقیقت یہ ہے بھائیوں کہ یہ مال آنی جانی چیز ہے، نہ ہمیشہ کسی کے پاس رہی ہے اور نہ رہے گی۔ مال کے لیے عربی میں جو اصلی لفظ آیا ہے وہ ذہب کا لفظ آیا ہے، جس کو ہم آپ اردو میں سونا کہتے ہیں۔ سونا جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصل مال ہے جس سے پیسے بنتے ہیں۔ اس سونا کے لیے جو عربی ورڈ ہے اس کو ذہب کہتے ہیں، اور عربی جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ سمجھے گا کہ ذہب یا ذہب کے معنی ہے جانا، آنا جانا۔ ذہب کے معنی چلا جانا، رکنا نہیں، ذہب کا معنی ہی ہے ختم ہو جانا۔ تو جس مال کی حقیقت ہی ختم ہو جانا ہو اس مال کے بارے میں اگر ہم یہ تصور کر بیٹھیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا تو یہ تو بہت ہی زیادہ ناواقفیت کی دلیل ہوگی۔ قرآن کریم میں سورۃ الحمزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے آیت پڑھی کہ یحسب کہ انسان سمجھتا ہے ان مالہ اخلد کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یہ مال بھی اس کے پاس رہے گا ہمیشہ اور یہ مال اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے گا اور ہمیشہ رکھے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے، اس عکاسی کو، اس انسان کے ان تصورات کو قرآن میں اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، اس سے پہلے جمع مالہ عدد، اسی لیے انسان مال کو جمع کرتا ہے اور شمار کر کر کے گن کر کے رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کلا لیمضن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کی عمر میں اضافہ کرے گا، مال اسے عزت دے گا اور اس کی ساری نظر اللہ جو مسبب الاسباب ہے اس سے ہٹ کر اسباب پر ہو جاتی ہے، گویا یہ سمجھیے وہ کفر والی صفت پر ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے کلا لیمضن، ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، فی الحطمہ، وہ جہنم کہ جس میں جو بھی چیز ڈالی جائے وہ اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے، ٹکڑا ٹکڑا کر دے۔
فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. اور ایک سوال حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ حطمہ یہ جہنم کا کون سا حصہ ہے جو آگ ہر چیز جو اس میں پڑے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے؟ کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، اوپر سے بند کر دیا جائے گا اور پہرا ڈال دیا جائے گا، وہ اس ڈھکن کو کھول نہیں سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال یہ انسان کا مال کے تعلق سے دوسرا یہ خام خیالی ہے، یہ دوسرے دھوکے میں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہا ہے اور نہ رہے گا، بلکہ ختم ہو جانے والی ہے. اور تیسری چیز اور تیسرا دھوکہ جو انسانوں کو مال کے بارے میں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جائے گا، مال خرچ کرنے سے گھٹ جائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے انسان. اسی لیے اس کی بچانے کی اور بڑھانے کی فکر کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا. جبکہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں صحیحین میں روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ قرآن کریم کے درجے میں اللہ کا کلام ہے. کیا فرماتا ہے کہ انفق یا ابن آدم، اے انسان صحیح راستے میں مال کو خرچ کیا کرو، انفق علیک، میں تمہارے اوپر اپنے خزانے کو خرچ کر دوں. جو اللہ مال دینے والا وہ خود وعدہ کر رہا ہے تم صحیح جگہ میں مال کو خرچ کرو، ہم تمہارے مال میں اضافہ کریں گے، ہم تمہارے مال میں بڑھوتری کریں گے. اور ہم ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے ہمارا مال گھٹ جاتا ہے. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، ما نقص صدقۃ من مال، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنا یہ مال میں کمی کا سبب کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنے مال کو راہ خدا میں دین کے تحفظ کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے، اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، فقراء محتاج کی مدد کرنے کے لیے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی مال گھٹتا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہے. اور کتنا بڑھتا ہے؟ منیمم سب سے کم درجہ جو بڑھنے کا ہے وہ قرآن کریم نے ایک اصول بتلایا، ایک فارمولہ. کیا فرمایا؟ من جاء بحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 گنا اضافہ کرے گا. دنیا کے اندر وہ کون سا بزنس ہے، وہ کون سا کاروبار ہے جہاں پر کم سے کم نفع اور بینیفٹ جو ہے یہ 10 گنا ہو؟ ایک خرچ کریں تو 9 گنا بڑھا کے ہو، یہ کم سے کم ہے. اور اگر اخلاص کی برکت شامل ہو جائے تو فرمایا 700 گنا سے زیادہ ہو گیا. دنیا کی کوئی تجارت ایسی نہیں ہے جو اتنا بینیفٹ اور اتنا نفع دے. بلکہ بعض روایت میں یہ ہے اللہ کے راستے میں اخلاص سے خرچ کیا ہوا ایک سکہ جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ اخلاص کی برکت سے اس کی اتنی پروان چڑھاتے ہیں، پرویت کرتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کو ذخیرہ جمع کر دیتا ہے. یہ دھوکہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال گھٹے گا، یہ دھوکہ ہے. خود صاحب یہ مال جس نے ہمیں مال دیا ہے وہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ کم نہیں ہوگا، بڑھا کے دیکھو. اور میرے بھائی یہ حقیقت ہے، مشاہدہ ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یقین رکھنا ہی ہے. دنیا میں گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں کے حالات معلومات ہوتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ مولوی صاحب جو لوگ صاحب دل ہیں کہ اللہ کے فضل و احسان سے جب میں اس حقیقت سے اس جو ہے دھوکے سے نکلا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کیا تو اللہ نے ہمارے مال میں کئی گنا اضافہ کر دیا. یہ لوگ اپنے تجربات بتلاتے ہیں، اپنے مشاہدات بتلاتے ہیں. اس لیے یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں گھٹتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ 3 طرح کا دھوکہ بڑا خطرناک ہے. اور چوتھا طرح کا دھوکہ جو انتہائی بہت اہم ہے، جس کا انسان مکلف ہے کہ بھائی ہم بندہ ہیں، یہ مال جو ہمیں ملا ہے
یہ آزمائش کے طور پر ملا ہے۔ یہ مال اگر ایک طرف رحمت بھی ہے تو دوسری طرف یہ مال زحمت بھی ہے۔ مال اگر نہ ہو تو پھر انسان کفر کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ روایت میں ہے وَفَقْرُ کا عَسَىٰ أَن يَكَادَهُ كُفْرًا، انسان کا فقر و فاقہ یہ قریب ہے کہ انسان کو کفر تک لے جائے۔ كَادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا۔ اور یہ صرف ایک حقیقت کا بیان نہیں بلکہ مشاہدات ہیں۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں قادیانیت، عیسائیت اور دیگر فرقوں کی جو ترویج ہو رہی ہے اور اشاعت ہو رہی ہے وہ اسی مالی فراوانی کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ وہ ہم گاؤں میں پہنچتے ہیں، وہ دور افتادہ علاقوں میں پہنچتے ہیں جہاں علم کی روشنی نہیں ہے، جہاں جماعت کے ساتھی اور دیگر احباب زیادہ دور نہیں پہنچ پاتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے۔ یہ عیسائیت اور قادیانیت والے لوگ وہاں پر پہنچ کر ان کی مالی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، ان کو راحت کا سامان تقسیم کرتے ہیں، بغیر سود کے قرضے ان کو دیتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے رہنے کا گھر بنا کر دیتے ہیں۔ الانسان عبد الاحسان، یہ انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے، احسان کرنے والا جو بھی ہو یہ ان کا تابعدار اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ جب اس پر یہ احسانات ہوتے ہیں تو وہ اس کا غلام سا بن جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے وہ اچھے انداز میں قادیانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے انکار کی اور رہبانیت کی اور عیسائیت کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کمزور ایمان رکھنے والے مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں اور ملحد اور کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، یہ مشاہدہ ہے اس ملک کا۔ اس لیے بھائی ایک طرف یہ جہاں ضروری بھی ہے کہ مال کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اسی لیے تو مال کو حاصل کرنے اور مال کو کمانے کا باضابطہ قرآن کریم میں حکم ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، اور یہی حکم تمام نمازوں کا ہے، جب نماز پڑھ چکو، اللہ کی عبادت کر چکے ہو، اب ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھے مت رہو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل یعنی مال کو تلاش کرو، مال کو حاصل کرو۔ مال کمانا ضروری ہے حلال طریقے سے، لیکن مال آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں ہم نے جو تم کو اولاد دی ہے اور مال دیا ہے یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ یہاں پر فتنہ سے مراد آزمائش اور امتحان ہے۔ اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا اور صحیح جگہ میں خرچ کیا تو کامیابی ہے، جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر مال کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی غلط اپنایا، یا طریقہ حاصل کرنے کا تو صحیح ہے لیکن خرچ کرنے کا طریقہ غلط استعمال کر لیا تو پھر یہ مال انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آپ تصور کریں ترمذی شریف کی اس روایت میں لن تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ اس وقت تک انسان کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے حساب کے لیے جب تک 5 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال کے متعلق۔ آپ اس بات کو سمجھیں کتنی اہمیت ہے مال کے حاصل کرنے اور خرچ کرنے کے اسلامی طریقے کے مطابق انجام دینے کی۔ 2 سوال، ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال سے متعلق ہے۔ نمبر 1 من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ سود بیاج کا طریقہ ہے، رشوت کا طریقہ ہے، سٹے کا طریقہ ہے، غصب کا طریقہ ہے، بانوں کے حق کو دبانے کا طریقہ ہے، پڑوسیوں پر ظلم کرنے کا طریقہ ہے، دوسرے کی زمین کو دبانے کا طریقہ ہے۔ کیسے کمایا؟ وفیما انفقہ، نمبر 2 خرچ کیا تو کیسے کیا، حلال میں کیا یا حرام میں کیا۔ فرمایا اگر صحیح طریقے سے کیا اور صحیح طریقے سے خرچ کیا کامیاب ہے، لیکن اگر ان دونوں میں گڑبڑی ہو گئی یا ان میں سے ایک میں گڑبڑی ہوئی تو اللہ کے یہاں یہ مال انسان کے لیے وبال جان۔ اسی کو کہا تمہارا یہ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے۔
ابھی آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ان کی تقدیر کے بقدر مال دیا ہے اور دیتے رہیں گے، لیکن انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ مال کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے، خرچ کرنے کی جو جگہیں ہیں وہیں پر ان کو وہ خرچ کرے، ان جگہوں میں خرچ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1 سب سے پہلے تو اپنی ذات پر، اپنے آل و عیال پر خرچ کرے، ان کے دین کے حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کو دین کی اور اس زمانے میں دنیا کی دونوں تعلیم اور تربیت کے لیے اپنی اولاد پر اپنے مال کو لٹائیے۔ یہ مال آپ کا اتنا نفع دے گا آگے دنیا میں بھی کہ کوئی بزنس میں آپ لگائیں گے تو اتنا نفع آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوگا۔ وہ انسان بڑا عقل مند ہے جو اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے اپنی گاڑی کمائی کو اور اپنے پسینے کی کمائی کو لگا کر اس کو انسان بنا دیتے ہیں، اس کو کامیاب بنا دیتے ہیں، وہ دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اپنی اولاد پر، اپنے رشتہ دار پر، گاؤں سماج کے غریب فقراء محتاج پر، اسی طریقے سے دین کے حفاظت کے لیے مدارس و مکاتب پر اور اللہ کے راستے میں دین کو پھیلانے کے لیے اپنے جان مال کی قربانیاں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو حلال راستے ہیں جہاں پر مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور وہ جگہ جہاں پر مال خرچ کرنے سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، حرام طریقے سے، گناہ میں، معصیت میں، فیشن میں اور جو سود بیاج میں، اور اس زمانے میں اللہ معاف فرمائے شادی بیاہ کے موقع پر جو اسراف ہوتا ہے، بے جا مال خرچ ہوتا ہے، ان تمام جگہوں میں جہاں پر مال خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ مال خرچ کرنے سے اللہ کے یہاں پوچھ ہو جائے گی اور ہم اللہ کے یہاں پکڑ میں آ جائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں مال کے تعلق سے ان تمام فتنوں سے اور ان تمام دھوکوں سے نکل کر صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی صحیح استعمال اور صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ یاد کر دیا جاتا ہے، مال کا پہلا دھوکہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کی جاگیر اور ملکیت ہے، نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ دوسرا یہ کہ سمجھتا ہے کہ یہ فنا ہو جائے، یہ باقی رہنے والا، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہے، یہ مال ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا۔ اور تیسرا یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے یہ مال جو گھٹ جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، خرچ کرنے سے مال بڑھے گا۔ اور چوتھا یہ کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مال اس کے پاس امانت ہے، یا آزمائش کے طور پر ہے، وہ اپنے مال کو حاصل کرنے اور خرچ کرنے کے صحیح مصرف کو کتاب و سنت کے مطابق اس کے استعمال کرے تو انشاءاللہ انسان کو کامیابی ملے گی، ورنہ خطرات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، مال کی اچھی طریقے سے قدر کر کے صحیح جگہ میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔